السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جامعہ مسجد خورشید کے ایک اور نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل دیکھا تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس بات کے متعلق جو ہے وہ ہماری آج کے اس ولاگ میں گفتگو ہونے لگی ہے یا کیا سمجھایا جانے لگا ہے۔ تو جامعہ مسجد خورشید کے جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے کچھ قوانین کا جو ہے اس بار اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں وہ قوانین کون سے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے تھوڑا بتائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے جامعہ مسجد خورشید اب اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ پوچھیں گے کہ بھائی اعتکاف بیٹھنے کے بھی کوئی قوانین ہو سکتے ہیں؟ تو آف کورس ہو سکتے ہیں، کیونکہ باقی مساجد میں کئی اس طرح کی باتیں جو ہیں اس کی شکایات آتی رہتی ہیں، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، اور اکثر جو ہے وہ کئی مرتبہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو لڑائی ہو گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے تو کچھ قوانین جو ہیں وہ ہمارے الحمدللہ شروع سے جب سے یہ مسجد بنی ہے اور جب سے یہاں پر اعتکاف لوگ بیٹھ رہے ہیں تو وہ قوانین جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک دو سال سے تقریباً کچھ نیو جو ہیں وہ اعتکاف بیٹھنے والے آ رہے ہیں، تو معتکفین جو ہیں کچھ نئے آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ چیزوں کا جو ہے وہ اضافہ کیا اور کچھ قوانین کا جو ہے وہ اضافہ کیا ہے۔ اس میں سے جو ہے وہ کچھ تو پرانے ہیں لیکن کچھ جو نئے ہیں وہ تھوڑے سے ایک حساب سے سمجھنے کے تھوڑا مشکل لگتے ہیں، لیکن مشکل نہیں ہے کیونکہ اب اعتکاف جو ہے وہ ہم نے اس نیت سے تو نہیں بیٹھنا کہ ہم کسی جگہ پہ پکنک منانے آئے ہیں یا ہم کسی جگہ پہ جو ہے وہ آؤٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے اعتکاف اس نیت سے بیٹھنا ہے، دیکھیں ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر کو اور اپنے ایک نرم گرم بستر کو چھوڑ کے ہم ایک مسجد میں جا کے 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں۔ مسجد میں ہونے کا جو ہے وہ ایک اصل جو ہے ہمیں بینیفٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہم مسجد میں رہتے ہوئے عبادات کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے مسجد میں بیٹھ کے ہم قرآن مجید کی جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کریں۔ تو اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو آپ اعتکاف بیٹھ جاتے۔ تو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 جو ہے دن اعتکاف کیا۔ تو خیر وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے اس 10 ایام یعنی کہ اس عشرے میں جو آخری عشرہ ہے رمضان کا جس میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو اس میں جو 5 طاق راتیں ہیں تو ہمیں چاہیے اس میں ہم جی بھر کے عبادات کریں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اعتکاف بیٹھ کے بھی اگر ہم نے باہر کے معاملات دیکھنے ہیں، یعنی کاروبار ہم مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے لیکن فون جو ہے وہ ہم باہر اپنے کاروباری سلسلے میں ملایا ہوا ہے، تو یہ تو پھر جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اعتکاف بیٹھ کے بھی آپ باہر جو ہے وہ آپ کی توجہ ہے، اعتکاف بیٹھ کے بھی آپ باہر کے لوگوں کو ترجیح دے دیں تو پھر یہ ایک گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس بار جو ہے انشاءاللہ تعالی جتنے لوگ بھی اعتکاف بیٹھے ہیں اور جس مسجد میں بیٹھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صرف ادھر ہی آ کے اعتکاف بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ اعتکاف کیوں بیٹھ رہے ہیں۔ ادھر کی انتظامیہ یعنی کہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ادھر کے انتظامات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ادھر کے قوانین ہوتے ہیں، ادھر کے یعنی کہ آپ کا انتظامیہ کے ساتھ آپ کا بول چال ہوتا ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ ہمیں خاص خیال رکھتے ہوئے تو ان چیزوں کا جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ تو خیر یہاں پر باتیں جو ہیں وہ کافی ہو چکی ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اعتکاف جو ہے وہ کس جامعہ مسجد خورشید کے کس کمرے میں جو ہے وہ بیٹھا جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں کہ اعتکاف کے قوانین اور اعتکاف
کے لیے جو انتظامات ہیں وہ کس طرح سے ہیں وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ تعالی یہ آگے ساتھ سلسلہ چلائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ مسجد جامع مسجد خورشید کا مین گیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جامع مسجد خورشید کا مین گیٹ ہے، اور یہ والا جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں جامع مسجد خورشید کے ایم ای پارک والا گیٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو کالونی ہے اس کا نام ایم ای پارک ہے، تو یہ وہ والا گیٹ ہے۔ تو اور یہ جامع مسجد خورشید کا اندر والا حال ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ باہر اس کا برآمدہ یا صحن جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو ادھر سے اگر آپ یعنی کہ اس دروازے سے یا پیچھے دروازے سے کہیں سے بھی آتے ہیں تو یہ والا جو کمرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے یہ اعتکاف کا ایریا یعنی کہ معتکفین کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو چھوٹے جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو کنڈیاں کیسے ہیں جو بھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کو کیا کہتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ سارا مکمل جو ہے وہ اعتکاف کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں میں لائٹیں چلا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، تو یہ جو سائڈوں پہ اس کی ساری جو یہ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سارا انتظام کیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ قرآن مجید موجود ہے، یہ دیکھیں یہ مکمل قرآن مجید یہاں پہ موجود ہیں۔ معتکفین جو ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے نہیں لانی تو یہاں سے بھی جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ باقی یہاں پر پیارے رسول کی پہلی دعائیں بھی موجود ہیں جو یعنی کہ اچھی کتاب ہے پڑھنے کے لحاظ سے، دعاؤں کے لحاظ سے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ آپ سوری آپ کو ہو سکتا ہے شاید نظر نہ آیا ہو، یہ دیکھیے پیارے رسول کی پہلی دعائیں، باقاعدہ اس کی ایک ایپ بھی ہے پیارے رسول کی پہلی دعا کی پلے اسٹور پہ، تو آپ وہ بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز تھی کیا نام ہے اس کا قرآن مجید ولی المان۔ اس کے علاوہ باقاعدہ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہر خیمے میں انشاءاللہ تعالی، ویسے تو یہاں پہ ایک بڑی پھٹی بھی پڑی ہوئی ہے تو یعنی کہ کچھ دوستوں نے اگر بیٹھ کے پڑھنا ہو اکٹھے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی انتظامیہ کوشش بھی کریں گے کہ ہر خیمے میں جو ہے وہ ایک الگ ریل یعنی کہ جو الگ پھٹی جس کو ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنے والی، تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک دی جائے گی تاکہ اگر کسی نے اپنے اعتکاف میں بیٹھ کے بھی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی تو وہ کر سکیں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ اس کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت اپنے خیمے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو اس میں اپنے ساتھ والے خیمے والے کو پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آرام کر رہا ہے مثال کے طور پہ صبح کا وقت ہے یا شام کا یا رات کا وقت ہے تو خیمے میں آرام کر رہا ہے یا وہ اپنی تلاوت کر رہا ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ ساتھ والے جو ہیں وہ اونچی آواز سے تلاوت کرے اور پھر جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کو پریشانی ہو۔ اس کے بات کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں، اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو ہمیں راضی کرنا ہے تو ہمیں ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ خیر، اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آج سیٹرڈے ہے اور یعنی کہ آج یوم السبت ہفتے کا دن ہے اور کل جو ہے وہ اتوار کا دن ہے، تو کل شام تک جو ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے بھائی جو ہے، بہن نہیں بھائی جو ہیں آپ میں سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے تو 100 بسم اللہ نمبر آپ کے پاس جو ہیں وہ نیچے شو ہو رہے ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ کوئی ایک میرا نمبر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی انتظامیہ کا بیٹا ہوں، تو ایک میرا نمبر ہے اور آپ کے سامنے نیچے شو ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک جو ہے وہ جو خادم مسجد ہیں ان کا نمبر ہے، آپ ان کو فون کر سکتے ہیں۔ ابھی 2 نمبر جو ہیں وہ میں نے آپ کو دے دیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہر ٹائم آن رہتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ دوپہر کو فون کرتے ہیں، شام کو فون کرتے ہیں اس سلسلے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے میسج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اسی نمبر پہ جو ہے، ان دونوں نمبروں پر جو ہے واٹس ایپ موجود ہے، تو آپ میسج کر سکتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک پیپر دیا جائے گا جو آپ نے فل کرنا ہے جس میں نام ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی میں آگے بھی بتاؤں گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ قوانین جو ہیں، قواعد و ضوابط جو ہیں وہ مسجد کے بیٹھنے کے، مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلیں گے۔ تو اب سب سے پہلے جو ہے یہ ہمارا اعتکاف کا ایریا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اعتکاف والوں کے لیے باقاعدہ واش روم اور اس کے بعد جو ہے غسل وغیرہ کا جو ہے وہ سسٹم وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اعتکاف والا کمرہ تھا، یہاں سے ہم باہر نکل آئے تو ادھر سے ہم نے جانا ہے سیدھا
اب یہ کل سارا کچھ دھویا اور رات کو اتنی بارش ہوئی ہے، اتنی آندھی چلی ہے کہ سارا کچھ دوبارہ دھو چکا ہے. خیر یہ جو ہے وہ وضو کا ایریا ہے. اگر معتکفین جو ہیں یہاں پہ وضو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی کر لیں گے. یہ ساتھ ہمارا بیسن بھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ یہاں پہ یہ بیت الخلاء ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اس کو ہم ٹوائلٹ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بیت الخلاء پر پلس یہ حمام ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا نہانے والا سسٹم بھی آ گیا. تو یہ اس کی ٹینشن لینی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ آج ہی بلکہ انشاءاللہ کل ہی اس کو دھو دیا جائے گا، کیونکہ شام کو جو ہے وہ معتکفین نے آنا، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ انتظامات پورے کیے جائیں گے. اور باقاعدہ ادھر الحمدللہ ہر چیز کا انتظام ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر صابن آ جائے گا اور یہ باقاعدہ آپ کے لیے وضو کا ایریا یعنی کہ معتکفین کے لیے. اس کے بعد جو ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر آ کے جو ہے وہ چہل قدمی شروع کر دینی ہے، نہیں، بس صرف اور صرف جو ہے یہ ادھر سے لے کے ادھر تک واش روم کے جانے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کا ایریا نہیں ہے، یہ مسجد سے باہر ہے، اعتکاف سے باہر ہے، تو ہم یہاں پہ جائیں گے تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ ٹوٹلی جتنا آپ دیکھتے ہیں مسجد کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، ساری کی ساری مسجد ہے اور ہم اعتکاف مسجد میں ہی بیٹھے ہیں. تو اس لیے اس کی اتنی کوئی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نہیں ہے. یہ ادھر سے لے کے یہ اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک جو اندر والی دیوار ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ٹوٹل مسجد کا ایریا ہے، ٹھیک ہے. اور اس دیوار سے لے کے وہ تو گیٹ ہے، یعنی پیچھے والی جہاں سے گیٹ شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کے یہ یہاں تک جو ہے یہاں تک یہ پورا مسجد کا ایریا ہے. اس لیے اس میں کوئی پریشانی والی یا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ مسجد سے باہر ہے تو ہمارا اعتکاف ختم نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے. تو لیکن ہاں اس کا خاص خیال رکھیں کہ زیادہ وقت جو ہے یا تو مسجد میں گزاریں، ٹھیک ہے، یا تو مسجد میں زیادہ وقت گزاریں یا تو اپنے خیمے میں زیادہ وقت گزاریں عبادت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ظہر کے انتظامات ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. تو زیادہ وقت جو میں بتا رہا تھا کہ یا تو مسجد میں گزاریں یا ادھر مسجد کا ٹور کرنا. مثال کے طور پہ مسجد کی زیارت آپ کر رہے ہیں، اوپر عورتوں کی طرف جا رہے ہیں، اوپر چھت پہ جا رہے ہیں، اوپر اس کے بعد جو ہے ادھر اس جگہ پہ چہل قدمی کر رہے ہیں، یہ پھر درست نہیں ہے. یہ پھر تھوڑا غلط ہو جائے گا. چلیں یہاں پر جو ہے وہ ہم اس طرح کی باتوں میں انتظامات بھی آپ کو دکھا دی ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بیت الخلاء والا ایریا بھی میں نے آپ کو دکھا دیا. آگے جو ہے وہ اب ہم چلتے ہیں اس کے جو مسجد کے قواعد و ضوابط کی طرف اب ہم چلتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے جو ہے مسجد کے انتظامیہ نے، جیسے میں نے کہا خادم مسجد نے، انہوں نے یہ لگا بھی دیا یہاں پہ، یعنی کہ مین دروازے پہ ہی لگا دیا کہ اس بات کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو کہ بھئی ہم نے پڑھا نہیں تھا جو یہاں کے انتظامات ہیں یا یہاں پہ جو ہے وہ جس طرح کے قواعد و ضوابط ہیں ہمیں نہیں پتہ، تو اس لیے ہمیں کیا نام ہے اس کا، ہم معذرت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا پڑے گا تاکہ بعد میں جو ہے وہ پریشانی پیش نہ آئے. تو خیر سب سے پہلے جو ہے وہ اب ہم چلتے ہیں آگے اس کے قواعد و ضوابط کی طرف، ٹھیک ہے. ابھی ہم یعنی کہ میں بیٹھ جاتا ہوں یہیں پہ. یہ میں کرسی لے لیتا ہوں، باقی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ساتھ ساتھ. جی تو اب ہم چلتے ہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے ایک پیپر آ رہا ہوگا جو جامعہ خورشید کا ہوگا، لیکن ابھی وہ پورا نہیں ہے، ابھی بلر آ رہا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اگر میں ابھی دکھا دوں گا تو ابھی ویڈیو اینڈ ہو جائے گی، اس لیے آہستہ آہستہ کر کے اور تھوڑا کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا. سب سے پہلے جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، جامعہ مسجد خورشید اہل حدیث ایم پارک ڈی بلاک اسلحہ ٹاؤن گوجرانوالہ، ٹھیک ہے. قواعد و ضوابط. تو اس کے بعد جو ہے اب آپ کے سامنے آ رہا ہے نام، ولدیت، پتہ، فون نمبر، والد یا سرپرست. اب یہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی معتکفین اعتکاف بیٹھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنا نام جو ہے جو آپ نے جب اعتکاف بیٹھنے کے لیے آپ نے فارم فل کرنا ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ نے نام اپنا لکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنا مکمل پتہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ انگلش میں لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، لیکن لکھنا مکمل اور صحیح پتہ ہے.
یہ نہ ہو کہ آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اور آپ کا پتہ جو ہے یعنی کہ آپ کا ایڈریس جو ہے وہ مکمل نہ ہو، یا آپ نے غلط لکھ دیا ہو کہ بھائی میں اگر صحیح لکھ دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسا ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے نیچے فون نمبر والد یا سرپرست. فون نمبر آپ نے نیچے لکھنا ہے، اپنا دوبارہ نہیں لکھنا آپ نے کہ آپ کا اپنا نمبر جو ہے وہ آپ لکھ دیں. ادھر فون نمبر آپ نے لکھنا ہے والد صاحب کا، ٹھیک ہے، یا سرپرست کا. سرپرست سے مراد کوئی بھی یعنی کہ آپ کے گھر میں بڑا ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے، یا آپ کے والد صاحب ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے آپ کے چاچو تیابو، کوئی بھی اپنے کسی سرپرست کا جو ہے وہ نمبر لازمی لکھیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم چلتے ہیں قواعد و ضوابط کی طرف. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جامع مسجد خورشید، ایم بی پارک، اہل حدیث ایم بی پارک، ڈی بلاک، سیٹلر ٹاؤن، گوجرانوالہ. ٹھیک ہے، قواعد و ضوابط. سب سے پہلا نمبر 1 جو ہے قواعد و ضوابط میں سے نمبر 1 جو ہے وہ ہے مسجد کا دروازہ نماز تراویح کے بعد بند کر دیا جائے گا اور صبح 3 بجے کھولا جائے گا. اس دوران مہمانوں کی آمد و رفت ممنوع ہوگی. اب مسجد کا دروازہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ مسجد کا مین دروازہ جو ہے وہ بھی بند کر دیا جائے گا تراویح کے بعد، اور جو یہ گلی والا دروازہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بند کر دیا جائے گا. تو اور صبح 3 بجے یعنی کہ سحری کے لیے کھولا جائے گا کہ آپ نے کسی نے سحری دینے کے لیے آنا ہے تو تب انشاءاللہ تعالی کھولا جائے گا. اس دوران اگر کوئی مہمان مسجد میں تشریف ہوتا ہے تو معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو مسجد کے خادم ہیں وہ نماز تراویح کے بعد ان کو کہہ دیں گے کہ بھائی آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مسجد بند کرنی ہے. تو آگے سے برائے مہربانی اس طرح کی ضد کوئی بھی نہ کرے کہ میں ان کا مہمان ہوں، مجھے تھوڑی دیر بیٹھنے دو، میں خود ہی چلے جاؤں گا، خود ہی دروازہ بند کر دوں گا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ تراویح کے بعد جو ہے عموماً اب آگے عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اب عبادت جو معتکفین اعتکاف بیٹھے ان کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں گے تھوڑی دیر گپ شپ لڑائیں گے، اس کے بعد 1 2 3 بجے جو ہے وہ آپ سو جائیں گے. تو اس طرح نہیں ہے. معتکفین جو ہیں میں ان کو ادھر مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے پھر ہم سو جائیں گے بعد میں ایسا کریں گے، ویسا نہیں ہے. اعتکاف بیٹھنے کا مقصد میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. تو اس لیے معذرت کے ساتھ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس دوران جو ہے وہ مہمانوں کی آمد و رفت بھی ممنوع ہوگی، یعنی کہ مہمانوں کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا. آگے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 نمبر، ٹھیک ہے، سحری دینے کے لیے براستہ ایم بی پارک مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین دروازہ جو ہے وہ بند ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سحری کے وقت جو ہے وہ مین دروازہ جو ہے وہ بند ہوگا کیونکہ تقریباً سحری صبح اذان کے لیے جو ہے وہ دروازہ بعد میں کھولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اذان کے لیے دروازہ بعد میں کھولا جاتا ہے، تو اس کے لیے ٹینشن ہی آپ نے لینی. اور ویڈیو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، اور جو یہ ایم بی پارک والا دروازہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی کھولا جائے گا. اس کے بعد جو ہے نمبر 3، کسی بھی معتکف کی شکایت ملنے پر اسے اعتکاف سے اٹھا دیا جائے گا. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید کہا تھا کہ نہیں، کہ کئی مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ معتکفین کی جو ہے وہ شکایات آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ قواعد و ضوابط بنانے پڑتے ہیں، یہ قوانین جو ہے ہمیں بنانے پڑتے ہیں تاکہ آگے جا کے جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. تو خیر اس کے بعد جو ہے اور کسی بھی شکایت ہونے کی صورت پر وہ نمبر نیچے دیا گیا ہے جو آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ شو ہوگا، تو اس کے متعلق بھی آپ کو بتا دیں گے. آگے جو ہے 4تھے نمبر پہ مسجد کے نظم و ضبط کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی کہ مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی یا کسی بھی قسم کی غلط کلامی نہ کی جائے تاکہ مسجد کا خیال رکھا جائے. اس کے بعد جو ہے مسجد کی جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں، اس میں آپ خاص صفائی کا جو ہے وہ دھیان رکھیں. اور اس کے علاوہ باقی مسجد کے جو یہاں پر چیزیں موجود ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے. چیزوں سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو توڑا نہ جائے یا کسی بھی چیز کے ساتھ کسی کی چیز کو چھیڑا نہ جائے. ٹھیک ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو تو آپ جو یہاں کے خادم ہیں ان سے کہہ سکتے ہیں. آگے جو ہے 5 نمبر سحری و افطاری معتکف کے ذمہ ہوگی. کئی مساجد میں جو ہے وہ سحری اور افطاری کا انتظام ہوتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ
کچھ بیچ میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ مساجد میں زکوٰۃ کے پیسوں سے سحری و افطاری کروائی جاتی ہے، تو اس لیے ہم نے جو ہے اس طرح کے ہر قسم کے شک و شبہ سے بچنے کے لیے ہم نے سحری و افطاری جو ہے معتکف کے ذمہ کی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے کہ بھئی ایسا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے 6 اور یہ نیا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا نیا ہے۔ پہلے ہمارے پاس 5 ہمارے جو پچھلے سال کا جو تھا اس میں 5 موجود تھے، لیکن اس میں بھی بجے صبح جو پہلے نمبر پہ تھا نا صبح 3 بجے کھولا جائے گا، اس میں بھی یہاں تک تھا، لیکن اس بار جو ہے وہ تھوڑا سا اضافہ کیا اس دوران مہمان۔ آگے جو 6 نمبر جو ہے اشراق پڑھنے والے معتکف حضرات ذکر و نوافل مسجد کے حال یا برآمدے میں ادا کریں تاکہ آرام کرنے والے معتکف حضرات کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ یہاں پر جو ہے یہ اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ پچھلی بار جو ہے وہ پچھلی بار اور اس سے پچھلی بار بھی دو معتکفین کی جو ہے وہ آپس میں کافی گرم مزاجی ہو گئی تھی اور لڑائی تک جو ہے وہ تقریباً بات پہنچنے لگی تھی۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک معتکف جو ہیں وہ آتے ہیں مسجد میں، تو مسجد سے جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے وہ اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں، تو ادھر ہی وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر نفل پڑھنے لگا ہوں۔ پھر نفل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ پہلے وہ تلاوت کرتے تھے اونچی آواز میں تھوڑی سی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اشراق کا ٹائم ہوا انہوں نے اشراق کی نماز پڑھی اپنے خیمے میں ہی۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے شاید دوبارہ تلاوت میں لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے تلاوت کرنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مشکل پیش آئی تھی جو باقی معتکفین تھے، تو اس وجہ سے کافی گرم سرد ہو گیا تھا کام کہ بھئی ایسا کیوں آپ نے کر رہے ہیں، آپ کیا مسئلہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ کافی باتیں ہوئیں۔ خیر اس کی وجہ سے ہم نے جو چھٹا قانون ہے اور چھٹا قواعد و ضوابط میں سے جو 6 نمبر ہے، تو اس وجہ سے ہم نے لکھا ہے کہ جن معتکفین اصل میں بات جو ہے اشراق پڑھنے کی اور ذکر و نوافل کرنے کی وہ مسجد میں ہی ہے۔ احادیث میں جو آتا ہے کہ کیا نام ہے اس کا، جو شخص یعنی کہ اشراق فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار پڑھتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ مکمل حج عمرے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے اٹھ کے اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں، یہ اسی طرح جس طرح آپ اٹھ کے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، تو ادھر گھر میں جا کے بے شک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو احادیث میں جو لکھا ہوا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کے مطابق ہم چلیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ اگر ہم اس طرح نہیں چلتے تو پھر ہمارے لیے کافی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو خیر نیچے جو ہے اب آگے یہاں پر جو ہے ایک اور بات میں کر دوں کہ آرام کرنے والے معتکفین سے مراد ہے کہ جو نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں اندر سونے کے لیے، تو یہ ان سے مراد وہ ہے کہ جب اگر وہ آگے ہیں اندر تو وہ سو جاتے ہیں، تو پھر جو باہر یعنی کہ جو جنہوں نے ذکر اذکار کرنا ہے، اشراق پڑھنی ہے، تو وہ اندر آ کے نہ پڑھیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ باہر ہی کوشش کریں کہ وہ پڑھ لیں۔ اگر انہوں نے اندر آنا ہی ہے تو پھر ان سے درخواست ہے کہ خاموشی کے ساتھ یعنی کہ آہستہ، بالکل آہستہ آواز سے وہ اپنی تلاوت جاری رکھیں، بالکل آہستہ آواز سے وہ اپنے نوافل ادا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن اپنے ساتھ والے معتکف کو تنگ نہ کریں۔ خیر یہاں پر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ قاعدہ و ضوابط یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میں نے کہا تھا کہ میں 2 نمبر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے دونوں نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، ایک جو ہے وہ شکایت کی صورت میں اس نمبر پر رابطہ کریں، تو جو آپ کو نیچے اس کے ساتھ نمبر تو دیا جا رہا ہے، تو اگر کسی بھی قسم کی شکایت ہے یا کوئی پریشانی پیش آتی ہے آپ کے دوسرے معتکف یعنی ہمسائے معتکف کی وجہ سے، تو آپ اس نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یا تو اس نمبر پر جو ہے وہ میسج کر لیں اور میسج کر کے یہ بتا دیں کہ آپ جو ہے وہ معتکف ہیں جامع مسجد خورشید کے، تو آپ فون اٹھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فون لازمی اٹھا لیں گے۔ اگر ڈائریکٹ کال کریں گے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ آگے جو ہے وہ خادم مسجد حاضہ قاری محمد یاسین صاحب، یہ مسجد کے خادم ہیں، ان کا نمبر بھی آپ دیکھ لیں اور سیو کر لیں اپنے موبائل میں۔ تو اگر کوئی چیز کی ضرورت ہوگی یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی آپ واش روم کی طرف گئے ہیں، وہاں پر آپ پانی چیک کرتے ہیں، پانی کا کوئی مسئلہ ہے، پانی نہیں آ رہا ہے، جو بھی ایسے کئی مسائل آ جاتے ہیں، یا آپ کو ریل کی ضرورت ہے یعنی کہ جس کو میں نے پھٹی کہا تھا، قرآن مجید پڑھنے والی پھٹی، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ نے جو ہے وہ مسجد کے جو خادم ہیں ان کو کہنا ہے، خود جو ہے مسجد کا
کیا کہتے ہیں اس کو وزٹ کرنے کے لیے یا اس طرح کے کام کرنے کے لیے آپ نے خود مسجد کے اندر نہیں چلے جانا، یا مسجد کے آپ اوپر والے چلے گئے ہیں، عورتوں والی جگہ پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے چھت پہ چلے گئے ہیں، ایسا کریں گے تو خادم مسجد یا انتظامیہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی سے مراد آپ کو اعتکاف سے اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ کو اعتکاف سے اٹھا سکتے ہیں، یا آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے اس طرح کے کام نہ کریں ورنہ یہ لاسٹ وارننگ ہوگی آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا کہ ایسا موقع ہی نہ بنے۔ تو خیر یہاں پر جو ہے وہ تمام ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن مجبوری تھی، کرنا پڑنا تھا تھوڑا سا، تاکہ مسجد کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے تمام قواعد و ضوابط کا۔ یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام باتوں کو جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر تب بھی کسی بات کو سمجھ نہ لگی تو آپ کومنٹ میں جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔